الرحمن الرحیم، تیسرا روزہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے۔ روزہ تو ایسے ہے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے، اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض ہیں اور کسی مرض کے مریض نہیں۔ روزے میں احتیاط۔ اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں، اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو، اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے۔ میری درخواست ہے، افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے، اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ شوق کا، ان کا شوق کا کھانا تھا۔ ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے، روزہ صحت کا نام ہے، روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا پڑتا ہے۔ آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے۔ اچھا، وہ ضرور سنیں گے آپ 7 سلام۔
اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا دوسرا روزہ. اس روزوں میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ میرا روزہ صرف پیٹ کا ہے یا آنکھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، جذبوں کا بھی ہے، سوچوں کا بھی ہے، کیفیات کا بھی ہے. یہ سوچیں میرا روزہ کیسے ہو. میں روزے کے ساتھ ہوں، کیا تنہائی میں موبائل میرے پاس ہے؟ کیا میری آنکھوں کا روزہ ہے؟ کیا تنہائیوں میں میں ایسی جگہ جھانک رہا ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے؟ کیا میری آنکھوں کا روزہ ہے؟ کیا میرے کانوں کا روزہ ہے؟ کیا میری زبان کا روزہ ہے؟ اور سارے روزوں کے بعد صرف ایک اکیلا روزہ اور کہوں گا، کچھ بھی نہ ہو میں تنہائیوں میں ہوں، کیا میری تنہائیاں بھی روزے دار ہیں؟ آج دوسرا روزہ ہے. دوسرے روزے میں مشق کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے سارے جسم کو روزے دار بنانا ہے، صرف پیٹ کو نہیں. بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے اللہ والو، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کیفیات کا روزہ، جذبات کا روزہ. ایک تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے. ایک آج کی افطار میں ایک عمل شروع کریں گے اور وہ بہت زبردست عمل ہے، اور اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور حیرت انگیز برکت ہوگی. اور اس کو ہم نے 5 روزے میں مسلسل یہ عمل کرنا ہے. 5 روزے مسلسل یہ عمل کرنا ہے. 5 روزے مسلسل، یعنی دوسرا روزہ، تیسرا، چوتھا، 5واں اور 6واں. 6 روزوں تک یہ عمل ہم نے مسلسل کرنا ہے. اور اس عمل میں 3 مرادوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی 3 مرادیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ناممکن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہے 7 سلام. قرآن پاک میں موجود ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام قول من رب الرحیم، سلام حتی مطلع الفجر. 7 سلام قرآن میں موجود ہے. وہ 7 سلام آپ نے سامنے رکھ لینے ہیں پہلے سے، اور 7 سلام صرف 7 بار پڑھنے ہیں. یہ آپ کی اتنی حفاظت کا نظام، کتنی کفایت. پرانا بخار نہ جاتا ہو، کینسر پرانا ہو، ہیپاٹائٹس پرانا ہو، دل کے امراض، گھٹنوں کے امراض، معدے جگر کی کوئی بیماری ہے اس کا تصور کر کے. اولاد بگڑی ہوئی ہے، شوہر بگڑا ہوا ہے، یا بیوی کے اندر غصہ بگاڑ ہے، کوئی بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں پرانا جادو ہے، جنات اثرات بندشیں ہیں، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں چاروں کونوں کو دیکھیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 ہو گئے، اوپر نیچے 6 ہو گئے، اور باقی ایک سمت کون سی ہے؟ وہ سمت یہ ہے جو میرا خلا ہے،
جس میں ہر وقت میں ساتھ رہتا ہوں۔ اگر یہ 7 سمتوں میں خیریں چاہنی ہیں، راحتیں چاہنی ہیں، رحمتیں چاہنی ہیں، عافیتیں چاہنا ہے، اور چاہتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے، خیروں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، عطا کے دروازے، بخشش کے دروازے کھلیں، یہ 7 سلام آپ نے پڑھنے ہیں۔ 7 سلام 7 بار پڑھنا ہے، 7 سلام 7 بار۔ اسے پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ ایک بندہ پڑھے سارے گھر کو پلا دے، سارا گھر پیے، بچے نہیں پڑھ سکتے تو روٹی پہ دم کر کے، جو کھانا سامنے پڑا ہے سحری کے افطاری کے وقت، وہ دم کر کے سب کھائیں، پانی سب پئیں، کھانا سب کھائیں، یہی دم کریں۔ 7 سلام، اور 7 سلام اس کو آپ نے مستقل اس کو پڑھنا ہے، نہیں چھوڑنا، اور اس کو پہلے سے ذہن نشین رکھنا ہے کہ 7 سلام اس کو پڑھنے ہیں۔ اور 7 سلام وہ ہوں گے جو آپ کی زندگی میں پہلے سے برکتیں اور رحمت کے دروازے کھلوائیں گے۔ یہاں تک اولیاء صلحاء اور محدثین اور اللہ کے ولیوں کے تجربات میں ہے کہ جو بندہ 7 سلام کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں، اس کو نیک روحیں سلام کرتی ہیں۔ یہاں تک تو آیا ہے، اور پھر فرمایا سلامتیاں 7 آسمان کی اور 7 زمین کی اس کی طرف اتنی آتی ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کی اگر بلائیں آئیں گی، جو 7 سلام پڑے گا اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اتنا طاقتور عمل اور اتنا باکمال عمل ہے، یہ ضرور کیجیے گا، بہت کیجیے گا، اور جتنے دن میں نے عرض کیے ہیں اس کو مستقل اپنی زندگی کا معمول، یعنی ان روزوں کا معمول بنا لیں۔ فائدہ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا، برکتیں اور خیریں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ سلامتی بھی ہوگی۔ اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ جب آپ کریں گے پھر اس کے نفع کھلیں گے، اور وہ کھلیں گے جو میں نے اظہار کیا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے۔ یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، یا تو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب
میں کہتے ہیں فلوس معافی، ایسے نہیں ہے، مفلسی فلوس سے نکلی، اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا، ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء، عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائے، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائے اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو، بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان دو اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ دو لمحے ہیں، دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان دو لمحوں اور دو وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالیاں اور خوشیاں، خوشحالی۔ اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں۔ اس کے لیے کام کریں۔ دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں، ایک وقت فجر کا ہے، ایک وقت عصر کا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ جو عصر کو آتے ہیں فرشتے، ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے۔ جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے، وہ عصر کو ہوتی ہے۔ دو وقت ایسے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں، اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے، اس کا سچا نظام جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے، اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں، بہت ملتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ
فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیل کا ہے۔ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پڑھے اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا اعتراض بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت، اور ایک بار سورۃ الناس پوری سورت۔ ٹھیک ہے، پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا۔ دم کرنے کا پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمائے یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے۔ اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام تینوں صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا
اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا، شیف بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا، بہت بڑا شاہی آدمی تھا، پر زوال نعمت ایسا ہوا گلی میں پڑا رہتا تھا، کوئی روٹی دیتا تھا، ہائے پانی کہتا تھا، کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، اور ایک رات سویا، صبح دیکھا تو مرا ہوا تھا، یوں لپیٹ کے چند بندوں نے جنازہ اور مٹی کے سپرد کر دیا۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا، نہیں خود دیکھا، میلسی بہاڑی ملتان کے ساتھ میں قبرستان میں گیا، پتا چلا کہ وہ بندہ قبرستان میں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھنگ گھوٹ رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملوں کا مالک تھا، اور مجھے دیکھا تعارف ہوا تو رو پڑا، کہنے لگا ملوں کا مالک ہوں، آج زوال نعمت یہ ہے قبرستان میں چھپ کے بیٹھا ہوں، بے بہا دولت تھی، دنیا تھی، میں نے کتنے لوگوں کو، آپ نے کتنے لوگوں کو، میں شارح فیصل کا ایک واقعہ سناؤں جو مجھے 89 میں ملا تھا، 89 نواسی میں، یہاں بلوچ کالونی ہے نا، اس طرف عمراء کے گھر، اس طرف غرباء کے گھر، اپنا معلوم نقشہ کیسا ہے مجھے پتہ نہیں، میں 89 کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مالدار شخص تھا جس کے بحری جہاز تھے اور مال و دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مال و دولت تھی، بحری جہاز تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، لمبا واقعہ ہے، گھر بکنے کا جب وقت آیا تو گھر کا جو کک تھا اس نے گھر لے لیا، بہت بڑا بنگلہ تھا، وہ لے لیا اور وہ سارا لٹ گیا۔ سوال کے واقعات کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہیں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں۔ ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہیں نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، معدہ نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت، دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹے، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں بولیں انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں، اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے۔ پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال، مانا یہ ٹھیک 5 اوقات۔ پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے، اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں، فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیتا ہے، اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک
جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھنا. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت. دو واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی. تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کریں اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا؟ دادا کا خون آیا. کہا بیٹا والد کا ادب کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے اور میں تو اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا. اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے بندے ہو؟ کتنے ہو گئے؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج.